أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الفاتحہ کا لفظی ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں، اس میں آج جس آیت کے اوپر ہیں وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اس کا کس طریقے سے ترجمہ کیا گیا؟ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایاکا کا جو ورڈ ہے اس کا ترجمہ جو کیا گیا صرف تیری ہی، اور نعبدو جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا گیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کا مطلب ہے ہم، یعنی جو بیسک جو ورب ہے یہاں پر وہ ہے عبدہ، کہ ہم جو ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اوپر جو اس کے جو نون جو ایڈ کیا گیا تو یہ ہم کیا جیسے کہتے ہیں کہ پروناؤن جو ہے اس کو یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ایا کا جو ہے اس میں جو کاف ہے، یہ کاف کا مطلب ہوتا ہے کہ تیری ہی، اور ایا کا جو ہے وہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو لکھا جائے، اگر ہم اس کو لکھیں تو نعبدو کا، یعنی نعبدو کا نون جو ہے ہم اور عبادت کرتے ہیں، اور کاف جو ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا۔ لیکن جملہ جس میں جسے کہتے ہیں اختصاص پیدا کرنا ہے، حصر پیدا کرنا ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ فرق یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایکسکلوسیوٹی جسے کہتے ہیں جو ظاہر کرنی ہے، تو وہ کس طرح سے ہوگی کہ اگر کاف جو ہے وہ پہلے چلے جائے، یعنی اگر آپ کسی سے کہیں نا کہ میں آپ کو چاہتی ہوں، ایک بات آپ نے کہہ دی کسی سے کہ آپ سے کو چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں صرف آپ ہی کو چاہتی ہوں، تو جو ہی کو چاہتی ہوں تو اس میں جیسے کہتے ہیں کہ لفظوں کے جو آرڈر جو ہوتا ہے اس کو چینج کرنے سے جملے کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ کاف کو جو ہے ہم نعبدو سے پہلے لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم ایا جو ہیں وہ لے کر آئیں ساتھ میں، اور پھر ایا کا جو ہے اور پھر اس کے بعد جب نعبدو آئے گا تو پھر وہ مفہوم ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبدو، اور اسی طریقے سے پھر کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ درمیانی آیت جو ہے سورۃ الفاتحہ کی، یہ آیت جو ہے یہ ڈیوائیڈ کرتی ہے سورہ کو، ان دا سینس کہ اس طریقے سے یہ ڈیوائیڈ کرتی ہے کہ ایک سورہ کا جو ہے وہ شروع کا حصہ ہے اور ایک سورہ کا جو ہے وہ بعد کا حصہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایاک نعبدو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے، وہ عکاسی کر رہی ہے، وہ ترجمانی کر رہی ہے جو پہلی آیتیں اس سے گزری ہیں اس کی۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت میں دو چیزیں آتی ہیں، عبادت میں جو ہے وہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے کہ انتہائی عاجزی، اور دوسری چیز کیا ہے کہ انتہائی محبت، یعنی کہ انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت۔ اب یہ دونوں کے دونوں اگر آپ دیکھیے کہ یہ جو جذبات ہیں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ انسان کو جب اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ تمام حمد جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی تمام ملکیت ہے،
یعنی مالک یوم الدین پر جا کے جو بات جو شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ تمام جہانوں کے رب ہیں اور تمام ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ خود بذات خود بھی اللہ ہی کو بلانگ کرتا ہے، ہر چیز اللہ کو بلانگ کرتی ہے، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتے ہیں، اور ایونچولی آخرت کا دن جب آئے گا تو تمام کی تمام ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جائے گی، کیونکہ وہ مالکی یوم الدین ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم جو ہیں اس انتہائی عاجزی اور انتہائی انکساری جو ہے، انتہائی جسے کہتے ہیں کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے نہ ہونے کا احساس ہونا، کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کو ہے، تو انتہائی عاجزی۔ لیکن پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا تھا، آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین اور مالک یوم الدین کے بیچ میں جو آیت ہے وہ ہے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے اوصاف، اللہ تعالیٰ کی ایسی ذاتی صفات جن کا بیان کیا گیا کہ اگر کوئی محبت ہے جس کی طلب کی جائے، اگر کوئی چاہت ہے جس کو چاہا جائے، جو انسان کی روح کو اور جو انسان کے وجود کو جو ہے ابداً جس سے کہتے ہیں کہ نصیب ہو، جس سے انسان کی ذات اس طرح سے سرشار ہو کہ اس کے اندر کوئی تشنگی باقی نہ رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے کہ وہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے، تو اس کو جسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی روح جو ہے اسی محبت کی متلاشی ہے، جو اس کو کہیں سے نہیں مل سکتی سوائے اس کے رب سے۔ تو انتہائی محبت اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سپرد کرنے کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو ہم یہاں پر آ کے تو یہ جو پہلا جو حصہ ہے اس آیت کا، ایاک نعبد، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان پہلی 3 آیتوں کو، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ ایاک نستعین، نستعین میں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نستعین کا ورڈ کدھر سے ہے؟ استعانہ سے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نستعین، ان کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ استعانت سے ہے۔ استعانت اردو میں بھی کہتے ہیں، کسی کی اعانت کرنا یا کسی کی استعانت کرنا، کسی کی مدد کرنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مدد مانگتے ہیں، کیونکہ جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سپرد کرتا ہے، کہ اس کو کوئی چاہت نہیں ہے کہ سوائے اللہ کی بندگی کے، تو اب وہ رستہ کیا ہے کہ وہ اس کو جو سب سے بڑی جو مدد چاہیے، وہ اب اس کے لیے اپنے رب کی طرف ہی دیکھتا ہے کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے بڑی مدد مانگی گئی، جیسے میں نے آپ سے کہا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ایاک نستعین ہے، اب وہ بات کی جو آیتیں ہیں اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ کیا سب سے پہلی کیا مدد مانگی گئی۔ یعنی انسان جو سب سے پہلی مدد جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی قرآن میں کہ تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، وہ مدد کس چیز کے لیے ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی جو ہے، اگر آپ دیکھیں یہ بلیک سے بلیک کو اگر آپ کوآرڈینیٹ کریں، ہدایت دیں، ہدایت کا ورڈ جو ہے وہ اہدی میں ہے، اور نا جو ہے ہمیں ہدایت عطا کیجیے، یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اہدنا، تو اہدنا میں کہ ہمیں ہدایت عطا کیجیے، الصراط المستقیم کی، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھا رستہ، الصراط جو ہے وہ رستے کے لیے آ گیا، مستقیم جو ہے سیدھا رستہ جو ہے، اس رستے کی طرف ہمیں، سیدھے رستے کی طرف کی ہدایت دیں، جسے کہتے ہیں کہ وہ رستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے ہمیں، جو اللہ تعالیٰ کے انسان جو ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سونپتا ہے، تو اس رستے کی تلاش ہے کہ جس میں انسان کو کچھ نہ دکھائے،
دے سوائے اپنی اللہ کی ذات کے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کی جو دھن انسان پہ سوار ہو، اسے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اس راستے کو جس پر انسان کو اللہ کی دھن سوار ہو، یعنی اس کو اللہ کے علاوہ کچھ نہ دکھے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کہ جو اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں نظر آتا، رائٹ لیفٹ، جو ایک دوڑتا ہے سارے کچھ، کوئی بھی اپنی ماں کو پہچانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے اپنی ماں سے ہی محبت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کسی سے بھی کوئی موازنہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی تمثیل نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسان کو جب اس چیز کی شناسائی ہوتی ہے، جب وہ یہ چیز جو ہے وہ پہچانتا ہے کہ اس کی جو ذات ہے سب سے زیادہ، اس کی ذات کو تلاش ہے وہ اپنے رب کی تلاش ہے، تو اس راستے کی تلاش میں انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے اسے کچھ نہیں سوچتا، اور وہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے جو ہے آپ صراط مستقیم کی طرف جو ہے سیدھا راستہ جو ہے وہ مجھے دکھائیے۔ اب وہ راستہ جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، صراط جو ہے راستہ، اور الذین ان لوگوں کا کہ جو انعمت علیہم، انعمت تو نے انعام کیا، تا جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ تو نے سے یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ پروناؤن جو ہے اٹیچ ہے، اور انعام کا ورڈ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انعمت، اور علیہم جو ہے علا جو ہے وہ حرف جر ہوتا ہے، علا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر، اور ہم جو ہے یہ اگین جو ہے پروناؤن ہے ان پر۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ بلو سے بلو جو ہے یہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں علیہم، کہ ایسے لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، اور غیر المغضوب علیہم، غیر نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر غضب کیا گیا، یہ جو ہے اس میں مفعول ہے، یعنی کہ جن کے اوپر اور غضب نازل ہوا، جیسے کہتے ہیں نا غضب ناک ہونا، اردو میں بھی ورڈ ہوتا ہے، تو مغضوب کا ورڈ جو ہے یہ مفعول ہے، کہ یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا۔ اردو میں بھی بہت سارے ہم مفعول یوز کرتے ہیں، جیسے مقتول ہے کہ جس کو قتل کیا گیا، جیسے منسوب ہے جس سے کسی سے نسبت ہو گئی، اسی طرح سے غضبناک ہونے کا ورڈ اردو میں موجود ہے، لیکن ہم مغضوب اس کے سے جو ریلیٹڈ جو مفعول ہے وہ یوز نہیں کرتے، کہ ایسے لوگ کہ جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، تو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، علیہم، پھر علیہم دوبارہ ریپیٹ ہوا یہاں پہ دیکھیں، علا، پھر جیسے جو حرف جر ہے پر، اور ان کے لیے جو ہے وہ ہم، تو علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، واو جو ہے اور لا کا مطلب ہے نہیں، الضالین جو کہ سب گمراہ ہوئے، یا اور نون کو یہاں پر جو ہے پنک میں جو کیا ہے، اور سب، تو یہ جمع کا جو ہے صیغہ بنتا ہے یہاں پہ، پلورل جسے کہتے ہیں آتی ہے، تو اس لیے سب کا انہوں نے کیا، جو سب گمراہ ہوئے۔ تو اب کس راستے کی طلب کی جا رہی ہے؟ ایسے راستے کی طلب کی جا رہی ہے کہ جس پر آپ نے انعمتا، تو نے انعام فرمایا، تا دیکھیں ادھر تو سے ہے نا، تو انعمتا علیہم کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے انعام فرمایا، انعمتا علیہم ان کے اوپر، اور نہ کہ ان لوگوں کے اوپر کہ جن پہ غضب کیا گیا، جو کہ آپ کے غضب کے جو ہے حقدار ٹھہرے۔ اب یہاں پر اس سے چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر غضب کیا گیا، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے انعام سے نکل گئے۔ تو اس کا کسی سے غصہ ہونا، کسی سے ناراض ہونے کا جو اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ کیا ہوگا اسے؟ کہ کسی سے راضی ہونا، کسی سے خوش ہونا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انعمتا علیہم میں وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، رائٹ؟ تو یہ اپوزٹ ہو گیا۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ راضی ہیں، اللہ کی ربوبیت کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے۔ تو جو اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور تو سب سے پہلی چیز اس میں سے پتہ چلی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ
جو ہے انعمت علیہم میں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور یہ جو اس کے اپوزٹ جو لوگ کون سے ہو گئے کہ جن سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ اور پھر دوسری بات کیا پتہ چلی کہ ولضالین سے، کہ وہ لوگ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پر چلا کہ جس پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان رستے پہ کہ جس سے لوگ جن سے آپ ناراض ہوئے، اور نہ ان لوگوں کا رستہ کہ جو ضالین ہیں۔ ضالین جو ہے اس کی سنگولر ہو گیا، اور ضالون اور ضالین جو ہے اس کا پلورل ہو گیا، کہ ان لوگوں سے کہ جو گمراہ ہوئے، یعنی وہ رستے سے بھٹک گئے۔ تو اب پتہ چلا کہ دو کیٹیگریز یہاں پر ہے۔ تو پہلی تو ہم نے ابھی ڈسکس کی نا کہ جو اللہ کی رضا سے نکل گئے۔ دوسرے وہ لوگ ہوئے کہ جو ہدایت سے نکل گئے، جو بھٹک گئے، جو رستے سے چلے گئے۔ تو انعمت علیہم میں وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہوئے، جو صحیح سیدھے رستے پر رہے۔ تو یہ دو کیٹیگریز جو ہیں علماء نے بیان کی، کہ اب جیسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم اور ولضالین سے، کہ پہلی والی جو کیٹیگری ہے اس میں زیادہ شدت ہے ناراضگی کی جو موجود ہے، وہ اس وجہ سے موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی نیت ہی نہیں تھی سیدھا رستہ فالو کرنے کی، اور یہ جو تھے ان کے پاس موجود تھا علم کہ سیدھا رستہ کیا ہے، لیکن یہ جانتے بوجھتے جو ہے ہدایت سے جو ہے وہ بھٹک گئے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں ضالین، ان کے پاس ان کی نیت تو تھی، وہ جانا تو چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس علم موجود نہیں تھا۔ جیسے جس علم کے اوپر سے وہ کہ وہ رستہ کیا ہے کہ جس پر چل کر جو ہے وہ اپنے رب تک جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ حصہ جو ہے سورہ کا، یہ کس چیز کی نمائندگی کر رہا ہے؟ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نستعین کے جو سب سے پہلی جو ہم مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ مانگتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم تیری بندگی اور تیری عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تو ہمیں جو ہے وہ رستہ نہ دکھا کہ جس پہ چل کر جو ہے ہم تیری طرف آ سکیں۔ تو ہم اس رستے کی درخواست کرتے ہیں کہ جس پر تو نے انعام فرمایا، تو نے اپنا فضل فرمایا، جن سے تو راضی ہوا، جن کو ہدایت کا رستہ ملا، جن کو وہ علم ملا، اور اس علم سے جو ہے وہ تیری طرف پہنچ سکے، اور نہ کہ ان لوگوں کا رستہ کہ جو مغضوب علیہم ہیں، کہ جو تیری رضا سے نکل گئے، جو تیری ناراضگی کے حقدار ہوئے، اور نہ ان لوگوں سے کہ جن کی خواہش تو تھی رستے پہ آنے کی، لیکن انہیں رستے کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا جو ہے لفظی ترجمہ اور جو ہے ہم نے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ تعالی یہیں پر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ اسی دعا کے ساتھ جو ہے ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رستے پہ چلائے جس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کا انعام نصیب ہو، سیدھی راہ نصیب ہو، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا یا وہ رستے سے بھٹک گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔